آج کے دور کے جو پیرنٹس ہیں وہ شاید بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں. اس میں آپ بتائیے ہمارے طلباء کیسا آپ کے دور میں تھا؟ گھر سے کیا سیکھتے تھے آپ؟ گھر سے بڑا سیکھا ہے. اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی. والدہ مجھے بٹھا کے بتا دیتی تھی پہلے سے. انہوں نے مجھے محرم اور نامحرم کی تمیز سکھائی. اچھا. میں کوئی میٹرک کر کے آیا تھا. اچھا. ایف سی کالج میں پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے کہا بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ نامحرم کے ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھانا. اچھا اچھا اچھا. اپنی سگی بہن کے ساتھ چارپائی پہ نہیں لیٹنا. واہ. سگی بہن کے ساتھ بھی نہیں لیٹنا. پھر انہوں نے کہا کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ ایک کمرے میں رات کو علیحدہ چارپائیوں پہ بھی نہیں سونا. اچھا اچھا. یعنی سگی بہن اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے یہ انہوں نے چند باتیں بتائیں. میں کہا سگی بہن ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن نو. بالکل. جب مجھے سگی بہن پہ انہوں نے قدغن لگا دی تو پھر غیر بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا. یہ چیزیں آج کی مائیں تمیز نہیں دے رہی. اور میری والدہ کوئی بہت پی ایچ ڈی پاس نہیں تھی. نارمل میٹرک وغیرہ کیا ہوا تھا لیکن وہ کلاس 7 تک. اس کے بعد میں انگلش میڈیم اسکول میں تھا. اس کے وہاں تک مجھے انگلش پڑھاتی تھی. اس وقت کا جو میٹرک کا انگلش وہ مجھے پڑھاتی تھی. اور اس کے بعد خیر لیکن جو یہ ایتھیکل جو تمیز. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی کسی کو پیسے نہیں دینے. اچھا. میں نے کہا کس کو؟ کہیں گے بندر والے کو. اچھا. سانپ والے کو. اچھا. ریچھ والے کو. کسی مداری کو. اچھا. کسی ناچنے والے کو یعنی جو خواجہ سرا اور کسی ناچنے والی کو. اچھا. مجھے کافی ساری چیزیں سمجھ آ گئیں. میں نے کہا جی بندر والے کو کیوں نہیں؟ وہ تو غریب سے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے جو جانور ہے نا وہ جنگل کا ہے اس کو قید کیا ہوا اور بہت مجبور کیا ہوا. اس کو تنگ کیا. بڑی اچھی بات کی. واہ واہ. اور اس کو چاہیے کہ چھوڑ دے اور کام کوئی دوسرا کرے. مطلب یہ ہے. اور ان کو انکریج نہ کرو. یہ بات اس فلسفی اس لیول کی آج کل تو ٹیچر بھی نہیں بتاتے یار. نہیں بتاتے. اچھا ایک اور بات بتائیے بشار صاحب. ہمارے زمانے میں ہم تو خیر آپ سے بھی سینئر ہیں. جو کھانا پینا ہوتا تھا جو گھر میں پکتا تھا وہ سب بچے بڑے شوق سے کھاتے تھے اور کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس میں کوئی خرابی پیدا. بالکل صحیح. آج کل بچے یہ چیز نہیں کھاتے. وہ کینٹکی اور اس میں آپ بتائیے. اس میں ہر چیز ملتی تھی نا. ہر سبزی ہر دال آپ کو کھانی پڑتی تھی. اس کا میں نے اس وقت نہیں سمجھا. میں صحیح بات مجھے اس وقت نہیں سمجھ. بعد میں غور کیا تو پتہ چلا. میں نے نوٹ کیا کہ میری والدہ کیا کرتی تھی کہ وہ کھانا بنا لیتی تھی. سالن بھی ہوتا تھا روٹی بھی ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا. اور اگر کوئی لگا دیا ہے تو لگا دیا لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا کھاؤ. اچھا. اگر میں نے کہا کہ میرا نہیں دل تو انہیں چپ کر جانا. اچھا. نہیں کھانا نہ کھاؤ. اپنی ضرورت کو کھاؤ گے. ایک سالن پکا ہوا ہے دوسرے کی زیادہ تکلف ہوتا ہی نہیں تھا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے گوبھی نہیں کھانی ہے. وہ نہیں. وہ اگر نہیں کھانے تو نہ کھاؤ. سیدھی بات. اپنی ضرورت کو کھاؤ گے. ہمارے آج کل یہ ہے کہ مائیں پوچھتی ہیں بیٹا تم کیا کھاؤ گے اور ہر بیٹا علیحدہ فرمائش کر رہا ہے بیٹی علیحدہ کر رہی ہے. نہیں آرڈر کر دیتے ہیں فون پہ باہر سے. اچھا دوسرا یہ جو آج کا ہے نا یہ باہر کا کھانا ڈیپ فرائی جنک فوڈ جو ہے یہ جنک فوڈ نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور اوپر سے کوکا کولا بہت خطرناک. یہ جو سافٹ ڈرنکس آپ کے نا یہ ایک بہت بچہ ہے بڑا ہیلدی تگڑا اونچا لمبا اس کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی 2-3 جگہ سے بازو ٹوٹ کے دیکھیں اتنا کمزور ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ وہ کسی کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کی جان نکل جائے. اس کا وزن بھی ہے لیکن بازو ٹوٹ گئی. میں کہا تمہاری تو لوہے کی بازو ہونی چاہیے. اور میں نے پوچھا تم پتہ کیا وجہ ہے؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ پیتا ہے کوکا کولا اس سے وہ موٹا اور وہ چھوٹی بوٹل نہیں پیتا وہ لیٹر کی اور 1.5 لیٹر کی بوٹل سے پیتا. اس کی جو ہے نا بریٹلنس
وہ ہڈیوں میں آ گئی ہے، جی 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 اور جو فاسفورس وہ اس میں ٹھہرتی نہیں. بالکل